اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی فاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک۔ آپ سب خارن خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور آج ہم اپنے تیسرے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس میں ہمارا آج کا موضوع ہے کہ فیملی سسٹم کے ضروری قوانین کیا ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے اہم چیز جو فیملی سسٹم کے اہم قوانین میں شامل ہے وہ زوجین یا میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ روابط کا ہونا ہے، جس کا بہت زیادہ اہم کردار ہے۔ لہذا اس حصے میں ہم جو ہے وہ مختلف قسم کے جو انٹریکشنز ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان، جو معاملات ہوتے ہیں، جو تعلقات ہوتے ہیں، ان کے بارے میں عرض کریں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ روابط کی اقسام کتنی ہیں، کتنے قسم کے رابطے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ میں سب سے پہلے جو ہے وہ تو حاکمانہ رابطہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ محکومانہ رابطہ ہے، اس کے بعد جو تیسرا نمبر آتا ہے وہ جرأت مندانہ اور قاطعانہ قسم کے رابطے ہیں۔ جو سب سے پہلا قسم ہے رابطے کی یعنی حاکمانہ رابطہ، اس میں لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ صرف انہی کا سلیقہ اور انہی کے افکار اور انہی کا جو طریقہ کار ہے وہ صحیح ہے اور وہ اہم ہے، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کی جو وہ چاہتے ہیں اس کو وہ کسی طرح سے حاصل کر لیں، اور اس طریقے میں کسی بھی قسم کے سامنے والے شخص کا مشورہ جو یہ شخص جو ہے وہ قبول نہیں کرتا، اور ہمیشہ جو ہے وہ ڈو مور کی ایک طرح سے ان کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیشہ ان سے محبت کی جائے، ہمیشہ ان کے کام کیے جائیں، ہمیشہ جو ہے وہ ان کے ساری چیزیں جو ہے وہ ان کی بات جو ہے وہ مانی جائیں، اور دوسرے طرف والے کی کسی بھی قسم کی جرأت مندی یا ان کی جو نقطہ نظر وغیرہ ہے جو ہے وہ قبول کرنے کے ان کے اندر جرأت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اس قسم کے افراد جب اس طرح کے تعلقات ہوتے ہیں محکومانہ قسم کے، یعنی حاکم اور محکوم کا جو تعلق ہوتا ہے اس سسٹم میں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سی زیادہ خرابیاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم فاطمی گھرانے میں یہ سسٹم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ جناب زہرا اور امیر المومنین علیہ السلام کا آپس میں جو تعلق تھا وہ کیسا تعلق تھا، آیا اس قسم کا تعلق تھا یا کسی اور قسم کا تعلق تھا۔ اس کے بعد دوسری چیزیں جو دیکھی جاتی ہیں وہ ہیں حدود، کہ کیا حد ہونی چاہیے، یعنی بالکل آپ کی کوئی ایسی چیز آپ کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی حد نہیں ہونی چاہیے، بالکل اوپن سسٹم ہونا چاہیے، یا نہیں تھوڑی بہت حدود و قیود ہونی چاہیے۔ اس سسٹم میں کیا ہوتا ہے، جو کہ اوپن سسٹم ہوتا ہے، یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں اپنی زندگی کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں یا جو بھی ان میں اپ اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں وہ تیسرے فرد کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اب وہ چاہے اپنے والدین ہوں یا ان کے قریبی افراد ہوں یا جاننے والے ہوں، تو اس کے نتائج بہت زیادہ منفی نکلتے ہیں۔ لیکن ایسی حدود یعنی جہاں پہ آپ کے گھر کے جو اسرار ہیں اور راز ہیں اور جو بھی اتفاقات گھر میں ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ باہر کے لوگوں سے بیان ان کو نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، کردار آ جاتا ہے کہ واقعاً یہ کسی قانون کے انڈر ہونا چاہیے، یہ کردار جہاں پہ آپ کا مقام کیا ہے اس گھر میں، آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور فیملی میں آپ کا کیا کیریکٹر ہے۔ یہ چیز جو ہے اس کو مکمل طور پہ طے شدہ ہونا چاہیے، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت میں یہ کردار جو ہے ان کو بخوبی اپنی اپنی جگہ پہ رکھا گیا ہے، جیسے کہ ہم نے روایات میں اس سے پہلے بھی روایت میں بیان کیا تھا کہ جب شادی کے کچھ عرصے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کے پاس پہنچتے ہیں اور آپ کی ذمہ داریاں جو ہے وہ طے کرتے ہیں، تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ ان ذمہ داریوں کو سننے کے بعد ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے، آپ فرماتی ہیں فَلَا يَعْلَمْ مَا دَاخِلَنِي مِنَ السُّرُورِ إِلَّا اللَّهُ بِإِكْفَاءِ رسول اللہ تحمل رقاب الرجال، یعنی خدا کے علاوہ کوئی یہ چیز نہیں جانتا کہ یہ جو آپ نے رسول خدا نے
جو کاموں کی جو تقسیم کی ہے میں اس سے کتنا زیادہ خوش ہوں، کیونکہ رسول خدا نے مجھے جو مردوں کے کرنے والے کام ہیں ان سے مجھے روک دیا ایک طرح سے، یعنی باہر کے گھر کے جو باہر کے کام ہیں وہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کہ چوتھی چیز یہ ہے کہ میرا جو ہے وہ اپنے گھر والوں سے کتنا حد تک تعلق ہونا چاہیے، اپنے فیملی کی سے جو جدائی ہے وہ کتنی حد تک ہونی چاہیے، یعنی صرف یہ کہ میں مکمل طور پہ ان سے الگ ہو جاؤں، صحیح ہے یا نہیں، بلکہ ایسا کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین جو ہوتے ہیں وہ بالکل بھی بچوں کی دوری جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ مدد کرنی چاہیے ان کی، کہ یعنی ایک طرح سے ان کو پریکٹیکل کرنے میں بچوں کو، کیونکہ اب ان کی ظاہر سی بات ہے ایک پریکٹیکل لائف شروع ہو چکی ہے، تو اس حوالے سے ان کی ایک پریکٹیکل لائف شروع کرنے کے حوالے سے جو ہے والدین کو تھوڑا سا ان کی مدد کرنی چاہیے اس حوالے سے، یعنی ایسا نہیں ہو کہ ان کے ہر معاملے میں جو ہے نا وہ مداخلت کریں۔ اور یہاں پہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت میں بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کتنی زیادہ معلوم مشکلات تھیں، کھانا نہیں ہوتا تھا کئی تک آپ کے گھر میں، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ آپ نے کبھی بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی متوجہ نہیں ہونے دیا، مگر یہ کہ آپ خدا کے متوجہ ہو جائیں۔ مثال کے طور پر کبھی رسول خدا گھر آئے اور آپ نے دیکھا کہ واقعی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے جناب زہرا نے کبھی اپنی مشکلات کا تذکرہ کیا ہو اپنے میکے میں، اپنے والد سے، یا مثال کے طور پہ اپنے کسی اور رشتہ داروں سے، اس طرح کی کبھی بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعاً ہمارے یہاں بچیاں جیسے شادی ہو کے جاتی ہیں تو اپنے گھر کی ہر چھوٹی بڑی بات جو ہے وہ سسرال کی اپنے پیرنٹس سے جو ہے وہ شیئر کرتی ہیں، اور بعض دفعہ بہت مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ والدین جو ہیں وہ ایک طرح سے احساسات کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کی ہر بات سنتے ہیں، اس میں منطق سے زیادہ احساسات ہوتے ہیں، صحیح ہے؟ خیر فہیم اپنا مائک بند کریں۔ کیونکہ احساسات سے زیادہ کام لیتے ہیں والدین، اسی لیے جو ہے وہ بعض دفعہ جو اس طرح کی قضاوت کرتے ہیں آپ کے بارے میں، ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ جو حقیقت سے دور ہوتا ہے۔ اور بہت سے امور میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ رسول خدا کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتی تھیں، اس حوالے سے کرتی تھیں کہ آپ جو ہے وہ مشورہ دیتے تھے آپ کو، اور آپ کی اچھی طرح سے رہنمائی کرتے تھے، نہ یہ کہ اپنی مشکلات بیان کرنے کے لیے بلکہ مشورہ مانگنے کے لیے۔ اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ ہم فیملی میں جو ہے وہ رشتوں کا جو تقدس ہے اور اس کا جو مرتبہ ہے اس کی جو ہے وہ ہم رعایت کریں، خاص طور پہ والد کا جو مقام ہے وہ والد کو دیں، جو ماں کا مقام ہے وہ ماں کو ملنا چاہیے، جو بچوں کے جو مقام ہے وہ ان بچوں کو ملنا چاہیے۔ اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ ثقیفہ کے واقعے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ جب بنی ہاشم سے مالی حوالے سے جو ہے وہ حکومت ایک طرح سے غصب کر لی گئی۔ اپنے مائکس بند کر دیں پلیز۔ خاص طور پہ فدق کا جو یہ شعیب کون ہے، اپنا مائک بند کریں۔ ہاں مجھے بار بار نہ کہنا پڑے کہ اپنے مائکس بند کریں، کیونکہ میں یہ ریکارڈنگ کر رہی ہوں تو مجھے مشکل ہوتی ہے۔ اسی لیے ثقیفہ کے بعد جو خلفات ہیں انہوں نے لوگوں کے جو ایک طرح سے کہتے ہیں نظریہ بدلنے کے لیے اہل بیت کے حوالے سے انہوں نے چارے کی فکر کی کہ ہم کیا کریں، کہ اب کیونکہ اس کی وجہ سے کہ ہم نے حکومت غصب کر لی ہے اہل بیت سے اور ثقیفہ بھی ہم نے لے لیا ہے، تو اب ہم جناب زہرا سے دلجوئی کرنے کے لیے کیا کریں۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے انہوں نے ملاقات کا جو موضوع تھا جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے، اس کو جو ہے نا انہوں نے ظاہر کیا کہ ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں بی بی سے اور معافی مانگنا چاہتے ہیں، اس طرح کی یہ باتیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ بی بی نے جو ہے وہ بالکل قاطع ہو کر اور بالکل
جسے کہتے ہیں بولڈ انداز میں جو ہے وہ رد کیا اس قسم کی کسی بھی مشورے کو، اور ان لوگوں کو کی ملاقات اور ان کی گفتگو سے آپ نے مکمل بیزاری کا اظہار کیا، اور کیونکہ آپ کا جو خاندان تھا اور جو خود آپ تھیں، آپ جو ہے وہ وہی کے ذریعے سے وہی سے متصل تھے، اور آپ کا جو احترام تھا اور خاص طور پہ اپنے شوہر یعنی امیر المومنین علیہ السلام کا جو احترام تھا وہ بہت زیادہ آپ کے سامنے وہ ایک واضح موضوع تھا، اور آپ نے اس موضوع کو جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے جسے کہتے ہیں ظاہر کیا، انہی افراد نے جو ملنا چاہتے تھے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نے جب گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ خلیفہ اور عمر جو ہے وہ دروازے کے پیچھے جو ہے وہ منتظر ہیں کہ وہ گھر میں داخل ہوں، آپ کا کیا نظریہ ہے اس بارے میں، آپ کیا کہتی ہیں؟ تو جناب زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا نے خاص ادب اور احترام کے ساتھ، جو کہ اپنے شوہر کی نسبت وہ رکھتی تھیں، اور خاص طور پہ خیر اندیشی جو کہ کی وجہ سے جو یہ ملاقات کیونکہ مسلمانوں کے لیے مفید ثابت ہوتی یا نہ ہوتی اس حوالے سے، تو آپ نے عرض کیا کہ البیت بیتک والحرۃ زوجتک وافعل ما تشاء، یعنی آپ کا گھر ہے اور میں آپ کی بیوی ہوں، جو آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، یعنی یہ خاص احترام جو امیر المومنین علیہ السلام کے لیے قائل تھیں بیوی شوہر ہونے کے ناطے۔ اور خاص طور پہ آپ کے اس پیغام سے جو ہے وہ ہمیں شوہر کے حوالے سے جو خاص جو ایک مقتدرانہ جو مقام ہے اس کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ مراتب جو ہیں وہ کسی خاندان میں رعایت ہو تو زندگی کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے خاندانوں میں باپ کو باپ کی جگہ نہیں دی جاتی، والدہ کا اس طرح سے احترام نہیں کیا جاتا شوہر کی طرف سے، یا بچوں کی طرف شوہر احترام نہ کرے تو بچے خود بخود احترام نہیں کرتے ہیں ماں کا۔ لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں ان کی وجہ سے بہت سے مسائل ہمارے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں۔ لہٰذا جب ہم ان مراتب کا اور ان مقامات کا جو فیملی کے ممبرز کے حوالے سے ہیں، خاص طور پہ ایک ولائی گھر میں جب یہ فراہم ہوں گے کہ والد کا مقام اس لحاظ سے اس کی رعایت کی جائے کہ ان کی اطاعت ہو، ان کا حکم جو ہے وہ مانا جائے، ان کی بات مانی جائے، دوسری طرف سے والد جو ہیں وہ اپنی محبت کے ساتھ اور اپنی تدبیر کے ساتھ جو ہے وہ صحیح مدیریت کریں، اپنی فیملی کی مینجمنٹ کریں، اور وہاں پہ وہ ثابت کریں اپنے کو والد ہونا، اور اس کی جو خاص آثار اور برکات جو ہیں وہ واقعاً پھر جو ہے وہ گھر میں محسوس کی جا سکتی ہیں اگر والد اپنا صحیح کردار ادا کریں۔ اسی لیے جو ہے وہ خاص طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام معصوم علیہ السلام کیونکہ شوہر بھی تھے اور امام بھی تھے، تو ان کی ولایت پذیری کے ساتھ جو ہے وہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ان کا جو خاص مقام تھا وہ اپنے فیملی میں اس کی حفاظت کی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ فیملی سسٹم میں کس طرح سے روابط ہونے چاہیے میاں بیوی کے آپس میں، سب سے پہلی چیز ہے محبت اور اقتدار کے ساتھ کا پہلا، یعنی ترتیب کے ساتھ اگر ہم کہیں تو سب سے پہلا جو جسے ماڈل کہتے ہیں وہ سب سے پہلے یہ کہ مہر و محبت کے ساتھ ہونا چاہیے، اقتدار کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ لچک کے ساتھ ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلی چیز ہے کہ تغافل اور یا قدردانی کا ماڈل، یہ تین ماڈلز ہیں ہمارے پاس۔ سب سے پہلے اگر پہلا ماڈل ہم دیکھیں جس میں محبت اور اقتدار ہے، تو اگر اس پہ عمل کیا جائے تو باقی دو ماڈلز پہ چلنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ لیکن اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس کے بعد کے جو ماڈلز ہیں جن میں یہ کہ لچک جو ہے وہ اختیار کی جائے کچھ معاملات میں، اور اس کے بعد اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ماڈل بھی اگر کامیاب نہ ہو تو اس کا آخری ماڈل کہ درگزشت کی جائے اور یہ کہ ایک دوسرے کی قدردانی کی جائے، تعریف کی جائے، تو یہ تیسرا ماڈل بھی جو ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلا ماڈل جو ہے وہ ہے محبت اور اقتدار کا، جس کے بارے میں ہم نے یہ بتایا کہ مرد اور عورت کا وجود جو ہے وہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سورہ روم کی آیت نمبر 21، یعنی ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ اور خواتین
کیونکہ ان میں احساسات کا مادہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے مردوں کی نسبت، تو لہٰذا وہ مردوں کے لیے جو ہے وہ سکون جو ہے وہ زیادہ فراہم کر سکتی ہیں، اور اس راہ سے زیادہ محبت بھی لے سکتی ہیں مردوں کی. لہٰذا خواتین کا جو ظرف جسے کہتے ہیں وہ اس طرح سے اس کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ اپنے خاص زنانہ طریقہ کار سے ان کی طرف سے جب محبت جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے تو کیا مرد جو ہے وہ اپنی قدرت جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، اقتدار جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. اور اس سسٹم میں جو عشق، محبت اور اقتدار کا جو سسٹم ہے، سب سے پہلا قدم خواتین کو ہی اٹھانا پڑتا ہے. یعنی آپ اپنی جب محبت ظاہر کریں گی تو وہاں سے بھی پھر آپ کو جواب ملے گا. اس کے بعد جو ہے وہ گفتگو کا مرحلہ آتا ہے کہ کس طرح سے محبت ظاہر کرنے کے لیے یقیناً جو ہے وہ کچھ طریقہ کار ہیں. ان میں سب سے پہلا طریقہ کار کیا ہے؟ گفتگو ہے. جب گفتگو جو ہے وہ ایک بہترین کلام کے ساتھ ہوگی، صحیح لہن کے ساتھ ہوگی، اور آپ کی جو باڈی لینگویج ہے اور آپ کی جو زبان کی جو لینگویج ہے دونوں مل کر جو ہے وہ ایک طرح سے مثبت جو ہے وہ کردار ادا کریں گی. اور خواتین اگر ان کے پاس واقعی یہ صحیح طریقے سے بات کرنے کی مہارت ہو اور یہ ہنر ہو اور وہ صحیح ٹیکنیک سے جو ہے وہ اس طریقے سے ارتباط جو ہے وہ قائم کر سکیں تو مرد کا اقتدار جو ہے وہ اس کی حفاظت کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. اور اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر فیملیز میں جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ اسی لیے آتی ہیں کہ ان میں گفتگو کا طریقہ کار صحیح سے موجود نہیں ہے. یعنی آپس میں بات چیت نہیں کر سکتے. یعنی اگر ناراض ہو جائیں گے تو کئی دنوں تک ناراض ہیں، مہینوں تک ناراض ہیں، لیکن بات چیت کرنے کا طریقہ کار نہیں آتا ان کو آپس میں کہ کس طرح سے ہم اپنی بات جو ہے وہ یا جو چاہتے ہیں ہم وہ سامنے والے تک پہنچائیں. صحیح ہے، یہ طریقہ کار صحیح سے نہیں آتا کہ کس جگہ پہ کون سی بات کس لہن میں کیسے کرنی چاہیے. اور یہ بہت ایک اہم چیز ہے، اور خاص طور پہ اگر اس چیز کی اچھی طرح سے اس پہ عمل کیا جائے تو مرد کا اقتدار بھی جو ہے وہ اسی سے ہی جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے. بہت سی جو منفی جسے ہم کہتے ہیں آپس میں جو ناچاکیاں ہوتی ہیں وہ اس میں ختم ہو جاتی ہیں. جیسے کہ ہمیں سیرت جناب زہرا سلام اللہ علیہ میں یہ چیز اچھی طرح سے نظر آتی ہے کہ آپ بہت زیادہ عزت سے محبت کے ساتھ جو ہے وہ امیر المومنین کے علیہ السلام کے لیے الفاظ استعمال کر سکتی تھیں، جیسے یا ابا الحسن، یا ابن عم، یا امیر المومنین، اس طرح سے آپ ان کو خطاب کرتی تھیں. یا مثال کے طور پہ ہمیں ایک روایت ملتی ہے یا ابا الحسن جزاک اللہ عنی خیر الجزا، یا ابن عم رسول اللہ، اے ابا الحسن پروردگار عالم آپ کو بہترین پاداش اور جزا عطا فرمائے، اے رسول خدا کے چچا زاد. اس طرح سے گفتگو کرتی تھیں. یا اپنے بیٹوں کے بارے میں بھی آپ کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں بہت خوبصورت. قرۃ عینی ثمرۃ فؤادی، آپ نے حدیث کسا میں پڑھی ہوں گی یقیناً. یعنی اس طرح سے جب آپ بچوں کو پکاریں گے، اپنے شوہر کو پکاریں گے تو یقیناً دوسری طرف سے بھی آپ کو بہت پازیٹیو جواب ملے گا. اور یہ جملے جب اور یہ الفاظ جب فیملی ممبرز کے درمیان جو ہے وہ رد و بدل ہوتے ہیں اور استعمال ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ان کا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ جاذبیت جو ہے وہ اپنے خاندان میں پیدا ہوتی ہے. اور جیسے کہ ہم نے حدیث قصہ میں بتایا آپ کو کہ خاص طور پہ جب دل سے نکلتے ہوں یہ الفاظ، صحیح ہے نا، یہ کہ ہم صرف جو ہے وہ زبانی کلامی صرف دکھانے کے لیے، دکھاوا اور ریاکاری ہمیشہ نہیں چل سکتی، لیکن جب واقعاً آپ کے دل میں محبت ہوگی سامنے والے کے لیے تو اس کا یقیناً اثر ہوگا. بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. صحیح ہے، شاعر کے بقول. اس کے علاوہ بیوی یا شوہر کا ایک دوسرے کے لیے اظہار محبت کرنا اور احترام کرنا، اور اس کا جو ہے وہ یہ اس بات کی توجہ رکھنی چاہیے کہ صرف محبت یا دلی احترام ہی کافی نہیں ہے فیملی کو جو ہے جسے کہتے ہیں کہ ایک اچھی فیملی کو جسے کہتے ہیں ہم تعلقات اس کے بڑھانے کے لیے، اور بلکہ جو ہے وہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، مختلف طریقوں سے اظہار ہونا چاہیے محبت کا اور احترام کا. جیسے جناب زہرا سلام اللہ علیہ مختلف طریقوں سے اظہار کیا کرتی تھیں اپنی محبت کا امیر المومنین علیہ السلام سے. جیسے کہ آپ نے زندگی کے آغاز میں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جب اپنی نئی زندگی شروع کی تو آپ نے ان اشعار کے ذریعے سے جو ہے ان کی تعریف کی، امیر المومنین علیہ السلام کی.
وَلَقَدْ سَمَوْنَا فِي بَنِي عَدْنَانَ ضَحَ الْفِخَارُ لَنَا وَعِزٌّ شَامِخٌ وَتَقَاصَرَتْ عَنْ مَجْدِكَ الثَّقَلَانِ نلت العلا وعلوت في كل الورى ذا المجد والإفضال والإحسان أعني عليا خير من وطأ الثرى ما ناحت الأطيار في الأغصان فله المكارم والمعالي والحبا. یعنی ایک طرح سے فضائل آپ نے بیان کیے کہ ہمارے لیے افتخار اور بلند عزتی کا باعث ہے کہ ہمارے درمیان ہم جو ہے وہ فرزندان عدنان کے درمیان سربلند ہوئے، اور آپ جو ہے وہ بزرگی اور برتری پہ پہنچے اور تمام مخلوقات سے آپ نے بلند مقام پایا اور جن و انس آپ کی عظمت سے پیچھے رہ گئے. علی معصوم ہیں، بہترین ان سب میں بہتر ہیں جنہوں نے اس خاک پہ قدم رکھا، بزرگوار ہیں، احسان، نیکی اور اخلاقی بلندیوں کے مالک، اور تمام عظمتیں ان کے لیے ہیں، یہاں تک کہ پرندے بھی شاخوں پہ ترنم میں مشغول ہیں. یعنی کتنے بہترین اشعار دیکھیں ہم نے امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں بھی نے بیان کیے. اسی طرح دوسرے موقع پہ امیر المومنین علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے بی فرماتی ہیں روحی لروحک الفدا ونفسی لنفسک الوقا یا ابا الحسن ان کنت فی خیر کنت معک وان کنت فی شر کنت معک. یعنی اے امیر المومنین میری جان آپ پہ فدا ہو جائے اور آپ کی لیے سپر بلا ہو جائے. اے ابا الحسن میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، یعنی خوشیوں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اور غمی میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. یعنی اتنے خوبصورت کلمات جن میں اتنے بہترین احساسات کا جو ہے وہ اور عزت کے ساتھ جو اظہار ہو رہا ہے. تو یہاں پہ ایک طرح سے شوہر کے مقام اور مرتبے کا بھی ایک طرح سے اظہار ہے. یا جیسا کہ اپنے والد گرامی کے سامنے جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے بارہا امیر المومنین کو اپنے لیے بہترین مددگار اور بہترین شوہر جو ہے وہ پکارا کے طور پہ پکارا. اور یہ روایت ہمارے پاس موجود ہے، بحر الانوار کی روایت ہے یہ بھی. اور اس کے مقابلے میں بھی امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے بھی بہت خوبصورت تعبیرات آپ کے لیے استعمال ہوتی تھیں. مثال کے طور پہ یا حبیبتی یا سیدتی، جو کہ بہت زیادہ محبت اور احترام جس میں معلوم ہوتا تھا کہ یہ دو آسمانی جو ہمسر ہیں اور میاں بیوی ہیں ایک دوسرے کا جو بہت زیادہ کے لیے بہت زیادہ محبت اور احترام کے جو ہے وہ قائل تھے. لہٰذا روایت میں آتا ہے کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی خبر شہادت امیر المومنین کو دی گئی تو آپ نے اس حالت میں کہ آپ حرکت کی حالت میں زمین پر گر گئے اور واقعی ایک طرح سے آپ کی حالت جو ہے وہ بہت خراب ہو گئی. اور جب گھر پہنچے تو آپ نے فرمایا بے من العزاء نیا بنت محمد کنت بکا تعزا ففی ملعزاء من بعدک، کس کی وجہ سے میں کس کے وسیلے سے اب مجھے تسلی ملے گی دختر پیغمبر. مشکلات میں آپ کی وجہ سے مجھے تسلی ملا کرتی تھی، لیکن آپ کے بعد میں کس سے اپنے غم کا حال کہوں. اس کے بعد آپ نے یہ اشعار جو ہے وہ کہے لکل اجتماع من خلیلین فرقۃ وکل الذی دون الفراق قلیل وان افتقاد فاطمہ بعد احمد دلیل علی الا یدوم خلیل. یعنی دو دوستوں کے لیے جو گہرے دوست اور ہمراہ ہوتے ہیں ان کے لیے فراق کا دن جو ہے وہ آ گیا ہے، اور غم اور رنج جو ہے وہ جدائی سے زیادہ تو قابل تحمل نہیں ہے. اس کے بعد میں نے رسول خدا کے بعد فاطمہ کو بھی کھو دیا، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کوئی بھی دوستی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی. ایک طرح سے امام علیہ السلام کی شدید قسم کے غم اور رنج کی جو ہے وہ نشانی ہے آپ کی عزا میں. اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ نقل ہوا ایک شعر جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام سے نفسی علی زفراتها محبوسا یا لیتها خرجت مع الزفرات لا خیر بعدک فی الحیات وانما ابکی محافظ ان تطول حیاتی، کہ میری جان جو ہے وہ ان کے غم میں آہ و نالے سے محبوس ہو گئی ہے، کاش یہ جان جو ہے وہ آہ و نالے کے ساتھ ہی باہر آ جائے
آپ کے بعد اس زندگانی میں کوئی خیر نہیں ہے، اور میرا گریہ صرف اس لیے ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ آپ کے بعد طولانی ہو جائے. یعنی اتنے غم انگیز اشعار جو ہیں وہ امیر المومنین علیہ السلام نے بیوی کے غم میں جو ہے وہ بیان فرمایا. اور یہ خلوص اور جو جس طرح سے ہمیں اس ماڈل گھرانے میں نظر آتا ہے، اسی کا ایک نمونہ جو ہے وہ آپ کے شاگردوں اور آپ کے محبوں میں، جیسے علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے، جو کہ مفسر قرآن ہے. ان کی زندگی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی زندگی میں اسی طرح بہت زیادہ محبت اور بہت زیادہ خلوص سے زیادہ پر تھی. جب آپ کی زوجہ کا انتقال ہوا، آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ گریہ کیا اور بہت زیادہ محزون رہتے تھے، غمگین رہتے تھے. ایک دن آپ سے عرض کیا کہ ہم جو ہے وہ آپ سے سیکھیں صبر اور بردباری، آپ کیوں اس طرح سے جو ہے وہ اتنا زیادہ غمگین ہے؟ تو جواب میں علامہ طباطبائی نے فرمایا کہ موت تو حق ہے، ہم سب نے ایک دن مرنا ہے، لیکن میں اپنی بیوی کے مرنے سے جو ہے وہ گریہ نہیں کر رہا، لیکن وہ خلوص جو اور جو سلیقہ جو محبت جو میری زوجہ نے بھی ہماری زندگی میں جو ہے وہ دیا تھا، جو ہماری زندگی میں بھی نشیب و فراز زیادہ تھے، اور میں نجف اشرف میں بہت زیادہ تکالیف کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری، اور کس طرح سے میں اپنی زندگی کی جو جسے کہتے ہیں کہ ضروریات زندگی کس طرح سے پورا کرتا تھا، اور بعض دفعہ جو ہے وہ گھر میں کیا ہوتا تھا کیا نہیں ہوتا تھا مجھے اس کی اطلاع نہیں ہوتی تھی، وہ سب جو ہے وہ میری زوجہ جو ہے وہ اس کام کو انجام دیتی تھی، گھر چلانا. اور ہماری اس پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ میری زوجہ نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ میں نے دل میں یہ کہا ہو کہ کاش انہوں نے یہ کام نہ کیا ہوتا، یا انہوں نے کوئی ایسا کام چھوڑا ہو کہ جو میں نے دل میں کہا ہو کہ کاش انہوں نے یہ کام انجام دیا ہوتا. اور اپنی پوری زندگی میں انہوں نے بھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ آپ نے فلاں کام کیوں انجام دیا یا کیوں چھوڑا. یعنی اتنی محبت تھی ان دونوں میاں بیوی جناب علامہ طباطبائی اور ان کی زوجہ میں، اسی لیے ان کی وفات کے بعد آپ بہت زیادہ غمگین رہا کرتے تھے. اس کے بعد اگلی ایک چیز جو کہ جس کی ہمیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں جو بہت زیادہ ہمارے لیے جسے کہتے ہیں آپ کی تعلیمات میں سے ہیں، جو چیز ہمیں سیکھنی چاہیے وہ کہ شوہر کی جو مالی مشکلات ہوتی ہیں اس پہ سرزنش نہ کرنا اس کی، کیونکہ مسائل ایسے ہیں کہ جس سے اس وقت ہم سب جو ہے ہمارے سامنے کے مسائل ہیں کہ گھروں میں اس طرح کی مالی مشکلات ہیں اور میاں بیوی کے درمیان اکثر تکرار ہوتی ہے اور گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے اور بچوں پہ بھی اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے. تو یہاں سے یہ چیز ہمیں آپ کی سیرت سے ملتی ہے کہ آپ کیونکہ زاہدانہ زندگی گزارتی تھیں، آپ کے پاس ہوتا تھا اس کے باوجود آپ راہ خدا میں دے دیا کرتی تھیں. تو یہاں پہ کس طرح سے گھر کے مالی امور کو کس طرح سے مینیج کیا جائے اور کس طرح سے امیر المومنین علیہ السلام کی فقر اور ان کی مالی مشکلات کی وجہ سے جو کہ ہمیشہ ہی رہیں تقریباً آپ کی زندگی میں، انہوں نے اس کی کبھی آپ کو سرزنش نہیں کی کہ یہ ایسا کیوں ہے. اور خاص طور پہ وسائل کی کمی کی وجہ سے جو کہ تاریخ اسلام میں ہم نے دیکھا ہے، خاص طور پہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں، یہاں تک کہ بعض قریش کی خواتین آپ کو تانا بھی دیا کرتی تھیں کہ تم نے ایک جو ہے وہ فقیر انسان سے جو ہے وہ شادی کی ہے. لیکن یہ تانے جو ہیں کیونکہ آپ کی زندگی کا ایک ہدف تھا اور مقصد تھا، اس میں کبھی ان تانوں کا کبھی کوئی اثر نہیں پڑا، بلکہ وقت جب آپ تانہ زنی یعنی حاسدوں کی تانہ زنی اور جاہلوں کی تانہ زنی کا جو ہے یہ موضوع آپ نے جب رسول خدا سے جب اس کا ذکر کیا تو آپ نے یہ رسول خدا کی جو ہے وہ فرمائشات کو سننے کے بعد فرمایا کہ میں راضی ہوں خدا سے کہ جو میرا پروردگار ہے کہ اور آپ پیغمبر ہیں، اس کے پیغمبر ہیں اور میرے چچازاد جو ہیں وہ اس کے ولی ہیں. یعنی میں اسی چیز پہ راضی ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے کسی اور چیز کی، یعنی کہ کوئی مجھے اور تانا دے کسی حوالے سے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی توحیدی نگاہ سے اور زاہدانہ زندگی کا جس کا انتخاب کیا تھا، کبھی بھی اپنی مالی مشکلات کی آپ نے شکایت نہیں کی، بلکہ
آپ جو ہے وہ اپنے گھر کی والوں کی مدد کرنے کے لیے، مالی مدد کرنے کے لیے چرخہ جو ہے وہ چلاتی تھیں اور دھاگا کاٹتی تھیں. اور اس حوالے سے آپ کے پاس جو تھوڑی سی بھی یہ چیز موجود تھی، تھوڑی سی بھی جو درآمد تھی آپ کی، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کو تحفے وغیرہ تحائف ملا کرتے تھے، ان کو بھی آپ راہ خدا میں کیا کرتی تھیں، تقسیم کر دیا کرتی ہیں. سر یہ تاریخ میں بھی ذکر ہوا ہے کہ ایک دن امیر المومنین علیہ السلام نے 2 چاندی کے دستبند یعنی اور گوشوارے اور جو پردہ جو آپ کو جنگی غنیمت میں سے ملا تھا اپنے ساتھ آپ گھر پہ لے کے آئے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو پیش کیا. اس کے بعد بیوی نے کیا کیا کہ یہ تمام غنائم جو ہے وہ رسول خدا کو بھیج دیا اور آپ کو یہ پیغام دیا، تقرأ علیک ابنتک السلام وتقول اجعل ھذا فی سبیلی، یعنی یہ رسول خدا آپ کی بیٹی آپ کو سلام پہنچاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ان کو بھی آپ راہ خدا میں انفاق کر دیں، تقسیم کر دیں. تو رسول خدا نے جب اپنی عزیز بیٹی کی یہ بخشش دیکھی تو 3 مرتبہ فرمایا فداہا ابوہا، یعنی اس کا باپ اس پہ فدا ہو جائے. اور دوسرے موارد میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی نیاز مند یا کوئی محتاج جو ہے وہ تمام افراد سے محتاج ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ رسول خدا کی زوجات سے بھی جو ہے وہ نا امید ہو جایا کرتا تھا. امیر المومنین علیہ السلام کے پاس جناب زہرا کے گھر پہ آتے تھے اور جو ہے وہ آپ جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کے سوال کے جواب میں یہ کہتی تھیں کہ ہمارے گھر میں کوئی کھانا نہیں ہے مگر صرف اتنا کہ ایک چھوٹا بچہ جو ہے اس کھانے کو کھا لے، صرف اتنا کھانا ہے. لیکن اس رات جو ہے وہ ایثار کرتی تھیں اس کھانے کو اور کہتی تھیں کہ ہم ایثار کریں گے اور ہم اس جو ہے وہ بھوک کو برداشت کریں گے اور یہی جو ہمارے پاس مختصر غذا ہے اس کو بھی ہم اپنے مہمان کو دے دیں گے. اور جب صبح کے وقت آپ کی ایثار کی یہ خبر جو ہے وہ پہنچی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تو آپ نے جو ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ آیت جو نازل ہوئی وہ تلاوت کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. پروردگار عالم نے ان کے اس ایثار کی وجہ سے ان پر درود و سلام بھیجا ہے اور ان کی تعریف کی ہے. اور اسی طرح ایک اور دن جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے جو ہے وہ جب ان کے شوہر اور ان کے بچوں نے ایثار کیا تو قرآن مجید میں جو ایک اور آیت آئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. اور اسی طرح مشترکہ زندگی میں جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نفسیاتی حوالے سے جو کہ مردانہ یا زنانہ جو ہے وہ ایک طرح سے نفسیات سے جو متعلق ہے اس میں سب سے اہم چیز جو وہ یہی ہے جو ایک فیملی کے استحکام کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے، وہ اس معاملے میں ہے کہ اگر کوئی تقاضا کیا جائے بیوی کی طرف سے شوہر کو اور شوہر اس کو پورا کرنے پہ قادر نہ ہو تو یہاں پہ ایک طرح سے اس عورت کے اندر جو ہے وہ شکست کا احساس جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے مقام میں میرے مرتبے میں کمی آ گئی ہے. لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں اس نقطے کی طرف جو ہے وہ ہمیشہ توجہ رکھی اور کبھی بھی کوئی ایسی مادی خواہش جو ہے نا آپ نے ظاہر نہیں کیا امیر المومنین علیہ السلام کے لیے، جیسے لباس ہو، کوئی جسے کہتے ہیں کہ جیولری ہو یا گھر کا سامان ہو یا گھر ہو یا تفریحات ہوں یا اس طرح کی چیزیں جو کہ عموماً تمام خواتین جو ہیں وہ ان سب کے بارے میں اپنے شوہروں سے عموماً بات چیت کرتی ہیں اور درخواست کرتی ہیں اور چاہتی ہیں. لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کبھی بھی ان امور کے متعلق اپنے شوہر کو کبھی بھی زحمت میں نہیں ڈالا. اور اپنے گھر میں 2 دن تک جب آپ کے گھر میں جو ہے وہ کھانا موجود نہیں تھا آپ کے شوہر اور بچوں کے لیے تو امیر المومنین علیہ السلام نے جب آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ میں اس کھانے کی تلاش میں جاؤں یا کوئی ایسا کام کروں جس کی وجہ سے میں غذا خریدوں، تو آپ نے فرمایا انی لا استحی من اللہ ان تکلف نفسک ما لا تقدر علیہ، یعنی میں اپنے پروردگار سے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے
کہ میں آپ کو کسی ایسی تکلیف میں ڈالوں جس پہ آپ کو قدرت نہ رکھتے ہوں، یعنی وہ کام آپ نہ کر سکتے ہوں. اور اسی طرح جو ہے ایسے بہت سے حالات جو ہے وہ پیش آئے آپ کے لیے جس میں جو ہے نا آپ نے شکایت نہیں کی اور قناعت اور دوسروں کو اپنے اوپر مقدم سمجھا، اور اس میں مختلف ہمارے لیے جو ہے وہ پیغامات موجود ہیں، اور انشاءاللہ ان پیغامات کو کل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.